بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین اور ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یوٹیوب چینل سے میں ہوں بشیر احمد رشیدی، راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کر رہا ہوں۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو، جو کہ بشیر رشیدی نام کا ہے، تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے اور لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، صدق اللہ العظیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سورہ فتح کی آخری آیت 29 کا یہ پہلا مبارک ترین جملہ ہے۔ شان نزول میں مفسرین نے لکھا کہ جب مقام حدیبیہ پر مشرکین مکہ سے شرائط طے ہو کر صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ لکھو، من بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے والوں کی طرف سے شرائط طے کرنے کے لیے ان کا جو بڑا مقرر تھا اس کا نام سہیل تھا۔ اس نے یہیں پر رولا ڈال لیا، وہ کہنے لگا کہ ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں، یہاں اللہم بسم کا کہو، اللہ کا نام آ جائے گا، لیکن ہمارے طریقے پر، مسلمانوں والے طریقے پر نہیں۔ اور سارا جھگڑا تو اسی جملے پر ہے کہ محمد الرسول اللہ، اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں، مان لیں، تو ہم تو تمہارے اندر ضم ہو گئے، مسلمان ہو گئے، پھر تمہارا ہمارا تو اختلاف ہی کوئی نہیں۔ ہم نے یہاں لکھوانا ہے کہ محمد بن عبد اللہ۔ تو چونکہ وحی الہی سے، علم الہی میں یہ طے شدہ تھا کہ صلح بہرحال ہونی ہے، ضد میں آ کر بندہ جہاں اگلے کا نقصان چاہتا ہے اپنا بھی بہت ہو جاتا ہے، اور صلح میں ضروری ہوتا ہے کہ جان بین میں سے دو فریقوں میں سے ایک کے اندر نرمی ہو، تب صلح ہو جائے گی۔ دونوں ہی ضد پر اڑے رہیں تو پھر بات بنے گی نہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم اللہم بسم کا بھی قائل ہیں، اور اس سے زیادہ بابرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہ نہیں مانتے، نہ مانے، ہم اس کو دل و جان سے تو چھوڑنے والے ہیں نہیں، لکھنے میں وہ لفظ بھی حرج کوئی نہیں۔ تو حضرت علی سے فرمایا کہ تم اسی طرح لکھ دو اللہم بسم کا۔
اے اللہ تیرے نام کی برکت سے شروع کرتے ہیں۔ رہا محمد الرسول اللہ تو یہ اڑ گئے ہیں، تم اس کو خط کشید کر کے اے علی اثر نو یہاں لکھ دو، محمد بن عبداللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہے میں تو نہیں جی لکھینا، نہ میں پہلا لفظ کٹنا ہے تو نہ نواں لکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے دو۔ وہ جو پیپر تھا جس پر لکھ رہے تھے، آپ نے اپنے ہاتھ میں قلم لیا، اور یہ آپ کی ساری زندگی کی ایک ہی تحریر ہے۔ آپ نے کہیں لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا، سارا علم اللہ کی طرف سے آپ کا وحی تھا۔ اور قرآن میں بھی تصریح ہے کہ تو آپ کا لقب ہے امی۔ امی اس کو کہتے ہیں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، پھر کسی بھی دنیا کی درسگاہ اور استاد کے پاس نہیں گیا، لکھنا پڑھنا سرے سے سیکھا نہیں، لیکن پوری دنیا کو علم کا نور دے رہے ہیں۔ کہاں سے؟ اللہ کی وحی سے، عطائے الہی سے۔ اور جو علم آپ کو عطا ہوا وہ لکھا ہے واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا کہ بنی اسرائیل میں واعظ فرمانے لگے کھڑے تھے، کسی نے پوچھ لیا کہ روئے زمین پر اس وقت تمام انسانوں میں سب سے بڑا عالم صاحب علم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہوں، میں اللہ کا پیغمبر صاحب شریعت، میرے اوپر تورات شریف اللہ نے نازل کی ہے۔ وہی آئی کہ اے موسیٰ ایک اور بھی بندہ ہے، اس کو ہم نے ایک اور علم دیا، وہ تمہارے پاس نہیں ہے، تو اس علم میں وہ آگے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو وہ علم بھی جاننا اور سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حکم ہوا کہ فلاں جگہ یوں سفر کر کے جاؤ، توشے کی مچھلی سمندر میں پانی میں جائے گی، وہاں سوراخ بنے گا، وہ علامت ہے۔ اسی جگہ وہ خضر علیہ السلام کا واقعہ سورہ کہف میں مفصل آیا ہے۔ تو جب یہ حضرات کشتی پہ سوار ہوئے، حضرت خضر، کھدڑ کو جو کہتے ہو بالکل غلط ہے، لفظ اس کا خضر ہے، اور خضر بھی پڑھا جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تو اور لوگ بھی سوار تھے۔ ایک پرندہ آیا، وہ کشتی کی ایک لکڑی پر بیٹھ کر اس نے سمندر کے پانی میں چونچ ڈالی۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ آپ صاحب شریعت ہیں، شریعت کا علم بڑا ہی پر نور، اور اس کے برابر کوئی جہان کی چیز نہیں۔ میرا علم آپ کے مقابلے میں برابر کا نہیں، کم درجے کا ہے، لیکن اس سے یہ ذرا ہٹ کر ہے۔ پر یہ بات پکی ہے کہ یہ جو پرندہ جس نے سمندر کے پانی میں سے اپنی چونچ میں ایک دو قطرے لیے ہیں، میرا تیرا سب مخلوقات، انسانوں، جنات، فرشتوں، سب کے علم کو، ساری مخلوق کے علم کو اکٹھا کریں تو اللہ کے علم کو یہ سمندر کہیں گے، اور ہم سب کا وہ ایک آدھ قطرہ، یہ ہمارا علم ہے۔ اللہ کا علم تو بے حد اور بے انتہا، اور سب کچھ اس میں داخل ہے۔ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے علی یہ پیپر اور قلم مجھے دے۔ آپ نے ان کی ضد کو پورا کر دیا، بجائے محمد الرسول اللہ کے اپنے قلم سے وہیں پر پہلے کو خط کشیدہ کر کے وہاں لکھ دیا محمد بن عبداللہ۔ یہ بھی آپ کا معجزہ ہے کہ آپ نے لکھنا سیکھا نہیں، ساری زندگی قلم پکڑا نہیں، اور یہ الفاظ آپ خود تحریر کر رہے ہیں۔ اور اللہ کی تائید دیکھیں، اس آیت پاک میں وہی سورۃ فتح ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، کوئی لکھتا ہے لکھواتا ہے نہیں لکھتا، اللہ پاک خود شاہد ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں، اللہ پاک انمٹ جگہ پر لکھ رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ۔
حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے عرض کیا، جب آپ نے خطوط لکھے صلح حدیبیہ کے بعد دنیا کے سب بادشاہوں کی طرف، تو آپ کے خط کا طریقہ مبارکہ یہی تھا، بسم اللہ شریف لکھ کر آگے من محمد الرسول اللہ لکھتے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ جو دوسرے بادشاہ ہیں وہ کسی کا خط بغیر مہر کے ہو تو پڑھتے ہی نہیں، وہ عامی سمجھ کر رد کر دیتے ہیں، اس لیے آپ کی ایک مہر ہو، وہ خط کے اوپر ہو تو پھر بادشاہ پڑھیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے لیے ایک مہر انگوٹھی کے اوپر بنواؤ اور اس کے اوپر لکھو محمد رسول اللہ، 3 لفظ لکھو۔ اور لکھا کیسے گیا آپ کی انگوٹھی پر کہ پہلے محمد نیچے والی سطر میں، اس سے اوپر والی سطر میں رسول، اس سے اوپر والی سطر میں اللہ، محمد الرسول اللہ۔ کیسی عجیب پیاری ترتیب، وہی پاک لفظ یہاں اس سورت کی آخری آیت کا پہلا حصہ ہے۔ مفسرین نے یہاں 1-2 باتیں نہیں، بے شمار فائدے کی اور مسالے پر مشتمل کلام فرمایا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر نکتہ اور موتی عطا کیا ہے کہ اللہ کے رسول پہلے بھی گزرے، ان کے لقب اور تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ تھے، بہت بڑا درجہ ہے۔ اسماعیل ذبیح اللہ تھے۔ آدم علیہ السلام صفی اللہ تھے۔ نوح علیہ السلام نجی اللہ تھے۔ سب انبیاء علیہ السلام کے القاب، وہ بھی اللہ کے نبی اور رسول تھے اور بالکل سچے اور برحق معجزات سے مبعوث ہوئے، پر لقب اللہ نے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ ہی رکھا۔ کیوں؟ آپ کی رسالت نبوت تا قیامت جاری اور ساری ہے، اور آپ کا وہ لکھوانا کتنی عقل اور سمجھ اور دانش اور نور اور برکت پر مبنی ہے۔ آپ لکھا رہے ہیں محمد، ان کا درجہ رسول، اور کس نے دیا؟ اللہ نے۔ کیسی حسین ترتیب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا کلمہ جو میں ہی پڑھوں اور سب سے نرالا ہو، اے اللہ مجھے بخشے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ساتھ حضرت موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تو اسی لا الہ الا اللہ کے ساتھ عیسیٰ روح اللہ، اور جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی جتنی قدر قیمت عزت وہ یہی ہے کہ ہم اس پاک کلمے کو پڑھتے رہیں۔ اس سے دل، روح انسان کا ایمان منور، قیمتی، روشن اور معطر ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہر دم، ہر آن، ہر گھڑی پڑھنے کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک ہمارے سب گناہ معاف فرما، نیک اعمال قبول فرما، قرآن پاک کی تلاوت، کلمہ شریف کی کثرت، درود پاک کی کثرت، استغفار ہر دم نصیب فرما۔ جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ تمام تنگیوں، پریشانیوں، تکالیف دینی دنیاوی سے نجات عطا۔ تو رحیم کریم ذات ہے، ہم سب پر اپنا رحم کرم فضل فرما۔ جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما، جو موجود ہیں دین کی سمجھ عمل کی توفیق عنایت، حسن خاتمہ عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین آمین۔ یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ الفتح کی آخری آیت مبارکہ کا پہلا فقرہ محمد الرسول اللہ کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب
مولانا محمد اقبال صاحب۔ ولاگ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ اس طرح آنے والے ایسے روحانی اور ایمان افروز ولاگز آپ تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں، دوستوں تک پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب اور دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو اور سب دوستوں کو ہمیشہ خوش رکھے، شاد باد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔